بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کے درس میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ اگر بے تجربہ آدمی ہے، ان ایکسپیرینسڈ آدمی ہے، اور وہ کوئی چیز مہنگے داموں خریدتا ہے، اس کو دھوکہ لگ جاتا ہے، تو اس طرح خرید و فروخت میں اس کو کوئی اختیار حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تجربہ کم ہونے کی وجہ سے یا سمجھ بوجھ کم ہونے کی وجہ سے کوئی شخص خریداری کرتا ہے اور بعد میں پھر ظاہر ہوتا ہے کہ اس خریداری میں واضح طور پر قیمت کی بے اعتدالی پائی جاتی ہے اور قیمت جو ہے وہ انیڈیکویٹ ہے، یعنی حد سے زیادہ ہے۔ تو ایسی خرید و فروخت جو اس طرح بے تجربہ آدمی کرے، اس کو فقہ کی اصطلاح میں بیع المسترسل کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی خرید و فروخت کا جو عمل انجام دیا گیا ہے، تو اس پر جانبین کے لیے عمل درآمد لازم رہے گا یا خریدار کو کوئی اختیار بھی ملے گا؟ یعنی جب خریدار کے سامنے حقیقی صورتحال اور ریئل سچویشن واضح ہو جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ یہ معاملہ میرا بہت خسارے والا ہوا ہے، تو اس کو کوئی اختیار ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے مسترسل کی بیع کا، بے تجربہ آدمی کی خریداری کا، تو اس میں فقہائے کرام کے جو اوپینینز ہے، آراء ہے، وہ مختلف ہیں۔ مالکی اور حنبلی فقہا کے ہاں ایسے خریدار کو جس نے انجانے میں مہنگے داموں چیز خریدی ہے، تو اس کو ایک اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو محض اس وجہ سے کہ اس کو معاملہ کرتے وقت صحیح غور کرنے اور درست فیصلہ کرنے کا موقع نہیں ملا، تو محض اس وجہ سے وہ معاملے کو یک طرفہ طور پر یعنی یونیلیٹرلی ختم کر سکتا ہے، دوسرے فریق کی رضامندی کے بغیر بھی وہ اس کو ختم کر سکتا ہے۔ جہاں تک فقہائے احناف کا تعلق ہے، تو انہوں نے بھی اختیار دیا ہے اس طرح، لیکن وہ مشروط طور پر اختیار دیا ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر فروخت کنندہ جو سیلر ہے، اس نے کوئی ایسا رویہ یا طریقہ اختیار کیا ہو جس سے خریدار کو دھوکہ لگا ہو، اور بیچنے والے کی باتوں سے متاثر ہو کر ہی اس نے خریداری کا اقدام کیا ہو، تو ایک تو دھوکہ دیا گیا ہو سیلر اور بیچنے والے کی طرف سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائس اور قیمت بھی اتنا زیادہ ہو کہ عام طور پر کوئی بھی سمجھدار شخص جو اس طرح کی چیز کے کاروبار سے واقف ہو، تو وہ ایسی چیز کو اتنی قیمت میں نہ خریدتا ہو۔ تو جب یہ دونوں باتیں پائی جائے، تو ایسی صورتحال میں پھر خریدار کو اختیار حاصل ہوتا ہے، آپشن آف انالمنٹ، کہ اس معاملے کو کینسل کرے اور اس سے ایک طرفہ طور پر نکل جائے۔ لیکن اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں، نہ تو سیلر نے اپنے کسی قول و فعل سے خریدار کو دھوکہ دیا ہو، بلکہ خریدار محض اپنی نادانی اور میچورٹی کی وجہ سے خسارے کے معاملے کا شکار ہوا ہو، یا اس نے دھوکہ تو دیا ہے لیکن قیمت کوئی اتنا زیادہ نہیں لگایا کہ کوئی بھی آدمی وہ قیمت نہ لگاتا ہو، بلکہ بعض تاجر وہ قیمت لگاتے ہو، بعض اس سے کم کرتے ہوں، تو اس صورت میں پھر خریدار کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں خریدار کا اپنا قصور ہے۔ ایک تو اس کو چاہیے تھا کہ اگر اس کو ایسا کوئی خدشہ ہے تو اپنے لیے خیار شرط رکھوائے، یعنی 3 دن کا خیال رکھوائے کہ اگر مجھے چیز پسند آ گئی تو میں لوں گا اور نہ واپس کروں گا۔ تو غور و فکر سے کام لے، اپنے آپ کو دھوکے سے بچائے، اور اگر غور و فکر کا موقع اس کو نہیں مل رہا تو کم از کم اپنے لیے خیار شرط ہی رکھے، جس سے اس کا مشکل اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ اس طرح کوئی بھی احتیاطی تدبیر اختیار نہیں کرتا اور حتمی معاملہ کرتا ہے، تو پھر اس کی ناسمجھی کی وجہ سے جو اس کو دھوکہ لگا ہے، تو اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ کسی انسان کی ذاتی کمزوری کا بوجھ دوسرے کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا، تو اس کا بوجھ بیچنے والے پر، فروخت کرنے والے پر نہیں ڈالا جا سکتا۔
اب یہ جو اختیار فقہائے احناف نے دیا ہے کہ جس شخص کو دھوکہ لگے تو اس کو اختیار ہے، تو اس اختیار کے استعمال کے لیے پھر دو تین شرائط ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ جو مبیع ہے، جو آؤٹ سولڈ ہے، جو چیز بیچی گئی ہے، وہ اسی حالت پر قائم ہو جس حالت پر اس سے متعلق معاملہ ہوا تھا۔ اگر وہ چیز ضائع ہو گئی ہے، اس میں کوئی نقصان یا عیب آیا ہے، یا اس کی ملکیت اور اونرشپ آگے کسی اور کی طرف منتقل ہو گئی ہے، یعنی خریدار نے آگے یہ چیز بیچی ہے، تو پھر یہ جو خیار تھا، خریدار کے پاس جو اختیار تھا، آپشن آف انالمنٹ، معاملے کو کینسل کرنے کا جو اختیار تھا، یہ باقی نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو ایک شرط تو یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب خریدار کو غبن اور دھوکے کا علم ہوا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، تو اس کے بعد اس نے کوئی ایسا اقدام نہ کیا ہو جو جس سے یہ بات ظاہر ہو کہ وہ اس کیے ہوئے معاملے پر اور دھوکے پر راضی ہیں۔ اگر ایسا قول و فعل اس سے صادر ہوا ہو جس سے اس معاملے پر اس کی رضامندی معلوم ہوتی ہو، تو بھی اس کا اختیار ختم ہو جائے گا اور معاملہ حتمی ہو جائے گا۔ باقی ایک سوال ہے کہ خریدار کے کس قول و فعل کو ہم رضامندی کی علامت سمجھیں گے، تو اس کا تعلق جو ہے وہ عرف اور مشاہدہ سے ہے، کسٹم ان آبزرویشن سے ہے۔ تو عرف عام میں جو چیز اس طرح کی رضامندی کی علامت سمجھی جاتی ہو، یا مشاہدے سے پتہ چل رہا ہو کہ یہ آدمی رضامندی کی حالت میں یہ عمل کر رہا ہے، تو وہ رضامندی شمار ہوگی۔ اگر ایسی چیز نہ ہو تو اس کو رضامندی پر شمار نہیں کیا جائے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس خریدار کے ساتھ دھوکے کا معاملہ ہوا ہو تو اس کو اختیار جب حاصل ہوگا جب وہ زندہ ہو۔ اگر وہ فوت ہو جائے تو پھر اس کے ورثاء کو یہ اختیار منتقل نہیں ہوگا، بلکہ یہ معاملہ حتمی ہو جائے گا۔ وہ چیز اس کے ترکے میں شمار ہوگی، ورثاء کو ملے گی، اور ورثاء پر لازم ہوگا کہ اس شخص کے ترکہ میں سے اس چیز کی قیمت ادا کرے۔ البتہ اس صورت میں جو فروخت کنندہ ہے جس نے دھوکہ دیا ہے، اگر وہ فوت ہو جائے تو پھر اس سے خریدار کا اختیار ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ برقرار رہتا ہے۔ اگر خریدار چاہے تو معاملے کو ختم کر سکتا ہے اور جو فروخت کنندہ کے ورثاء ہیں ان کے ساتھ معاملے کو ختم کرے کہ چیز ان کو واپس کرے، اور جو قیمت دی گئی ہے تو وہ قیمت ان سے واپس لے لے۔ اب یہ جو بات ہے کہ کسی کو دھوکہ لگے معاملے میں تو اس کو اختیار ہوگا ان دو شرائط، تین شرائط کے ساتھ، تو دھوکہ جو ہے یہ کس کو کہا جائے گا؟ تو اس میں فقہاء نے بات کی ہے کہ ہر نقصان کو دھوکہ نہیں کہا جائے گا اور اس کی وجہ سے اختیار نہیں ملے گا، بلکہ جو غبن فاحش کی صورت ہو، یعنی غیر معمولی دھوکہ اور نقصان کی صورت ہو، تو اس کی وجہ سے خریدار کو اختیار حاصل ہوگا۔ پھر غبن فاحش میں بھی دو آراء ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ 1/3 یا اس سے زیادہ اگر قیمت لگائی گئی ہے، اضافی قیمت، تو وہ غبن فاحش ہے۔ اگر 1/3 سے کم ہے تو وہ غبن یسیر ہے، کم ضرر ہے، کم نقصان ہے، تو اس کی وجہ سے اختیار نہیں ہوگا۔ لیکن راجح بات یہ ہے کہ یہ جو غیر معمولی نقصان ہے اس کی کوئی خاص مقدار ہم مقرر نہیں کریں گے، بلکہ یہ تاجروں کی رائے اور ان کے اوپینین پر ہے۔ تو اگر ایسی قیمت لگائی گئی ہے جو کسی بھی تاجر کے ہاں وہ عادلانہ قیمت نہیں ہے اور کوئی بھی تاجر وہ قیمت نہیں لگاتا اس چیز کا، تو یہ غبن فاحش کی صورت ہوگی جس سے خریدار کو اختیار ملے گا۔ لیکن اگر ایسی قیمت لگائی گئی ہے کہ بعض تاجر اس سے مناسب اور ریزنیبل قرار دیتے ہو اور بعض اس کو زیادہ کہتے ہوں، تو پھر اس صورت میں یہ چونکہ حتمی اور واضح معاملہ نہیں ہے کہ غبن اور دھوکے کا معاملہ ہوا ہے، تو ایسی صورت میں خریدار کو اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ فقہائے احناف کی بھی رائے ہے اور بھی بہت سارے فقہاء کی رائے ہے کہ مطلق دھوکے سے اختیار نہیں ملتا بلکہ اس سے ملتا ہے جو غبن فاحش کی صورت ہو۔ تو اسی رائے کو اختیار کیا جائے گا اور اسی کے مطابق عمل درآمد کیا جائے گا۔ اب آگے درس میں انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ جو
جبری اور فورسیبلی خرید و فروخت ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے جبر کے تحت کوئی اقدام کرتا ہے خریدنے کا یا بیچنے کا، تو اس کا کیا حکم ہوگا، تو اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی